بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہمارا نور الرضا کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے بسم اللہ پر اجرا کیا اور ترکیب کی قواعد آپ کو بتائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آج ہمارا دوسرا سبق، اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کتاب الطہارتی، یہ عنوان ہے اور اس کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ اکثر مبتدا ھذا محذوف کی خبر بنتے ہیں۔ کیا قاعدہ ہے کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ اکثر طور پر، یعنی ہمیشہ نہیں، اکثر طور پر ھذا محذوف کی خبر بنایا جاتا ہے، جو تو بعض اوقات یعنی خود مبتدا بھی بن جاتے ہیں۔ جس طرح میں تو عامل کی کتاب ہے الفصل النوع الاول، وہاں وہ عنوان تھا، ادھر مبتدا بنی ہے، تو یہاں یہ جو ہے عنوان، اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ ھذا مبتدا محذوف کی خبر بنائیں گے۔ اور کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ اکثر طور پر ھذا مبتدا محذوف کی خبر ہی بنتے ہیں۔ ہاں، بعض طور پر مفعول بھی بن سکتے ہیں، خذ یا اقرا ہم فعل نکال لیں تو اس کا یہ مفعول بھی بن سکتے ہیں۔ پھر اس صورت میں کتابو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ کتاب الطہارتی پڑھیں گے۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کتاب الطہارتی خبر ہے، اور یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ کتاب، یہ پہلے دیکھیں گے معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ نکرہ کی پہچان کا آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا پہلی ویڈیو میں، کہ اسے الگ کریں، علیحدہ لکھیں، دیکھیں اس پر تنوین آتی ہے یا نہیں آتی، اور کسی کا نام نہ ہو تو یہ علیحدہ ہم نے کیا، اس پر تنوین بھی آ رہی ہے، کسی کا نام بھی نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ اور طہارتی، یہ طہارت، اس پر الطہارت ہے، علیحدہ کیا تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے۔ اور تنوین کہاں کہاں نہیں آتی، یہ بھی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جہاں تنوین نہیں آتی، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الف لام والا اسم ہو تو اس پر بھی تنوین نہیں آتی۔ تو جس پر تنوین نہ آئے تو وہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کتاب نکرہ ہے، طہارت معرفہ ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب 2 اسم ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کتاب مضاف اور طہارتی مضاف الیہ ہیں، تو مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے ھذا مبتدا محذوف کی۔ تو کیا پڑھیں گے؟ ھذا کتاب الطہارتی، اور اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ یہ کتاب ہے، یہ طہارت کی کتاب ہے۔ تو آگے چلیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ۔ اب المیاہ، اس کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے، اور یہ جمع ہے، ماء کی جمع ہے میاہ، اور ماء اصل میں تھا موہن، اور موہن خلاف قیاس ماء بن گیا، اور یہ بھی اصل میں مواہن تھا، مواہن سے میاہن ہو گیا، قاعدہ اس پر بھی لگا ہوا ہے۔ یہ ماء کی جمع ہے میاہن، تو اور یہ جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے۔ اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے آپ کو میں ایک ضابطہ بتاؤں گا، قاعدہ بتاؤں گا، اس لیے ذہن نشین کر لیں کہ المیاہ یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ آگے چلیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل کہ المیاہ معرفہ ہے اور جمع مکسر ہے۔ آگے دیکھیں التی، التی یہ بھی معرفہ ہے، اور اسم مسئول بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اب 2 معرفہ آ گئے،
جب دو معرفہ آئیں تو قاعدہ ہے کہ اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں جب دو معرفہ آ جائیں تو۔ اب المیاہ موصوف ہے اور التی صفت ہے، تو پھر یہ آپس میں موصوف صفت مانے ہیں، لیکن بات یہاں یہ ہے کہ التی واحد مؤنث ہے، التی واحد مؤنث، اور المیاہ یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، تو پھر موصوف صفت میں مطابقت نہ ہوئی، موصوف صفت میں مطابقت ہونا تو ضروری ہے، یہاں مطابقت نہیں ہو رہی، تو اس کے بارے میں قاعدہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ المیاہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، جمع مکسر اکثر طور پر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی جو آگے صفت لگئی وہ التی لگئی، اللاتی یا الواتی نہیں لگئی، ویسے تو ہونا تو چاہیے تھا جمع اللاتی، جمع کے لیے جو اس میں موصول آتی ہے وہ اللاتی یا الواتی آتی ہے، تو یہاں ہم نے وہ نہیں لگایا بلکہ التی لگایا، کیوں کہ المیاہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اب المیاہ ہم نے موصوف بنایا، یہ اس کی صفت ہے، لیکن التی اس میں موصول ہے، یہ بعد میں اس کو صفت بنائیں گے۔ التی اس میں موصول، تو اس کا جو اس میں موصول ہوتا ہے تو اس کا صلہ بھی ہوتا ہے، اور صلہ جملہ ہوتا ہے، اس میں موصول کا صلہ جو ہوتا ہے نا جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ اس میں موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، انشاء نہیں ہو سکتا۔ ہاں خبریہ میں عام ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، تو التی اس موصول ہے اور آگے اس کے یجوزو فعل آیا ہوا ہے، اور پورا یہ جملہ مل کر پھر اس کا صلہ بنائیں گے۔ یجوزو فعل اور التطہیر مصدر ہے، التطہیر کیا ہے؟ مصدر، اور آگے اس کے پڑا ہوا ہے بیہا، با جار اور ہا ضمیر مجرور متصل ہے، مجرور متصل، اور غیب کی ضمیر ہے، اور غیب کی ضمیر کے بارے میں بھی قاعدہ ہے کہ جب بھی غیب کی ضمیر ہو تو اس کا پیچھے مرجع دیکھا جاتا ہے کہ مرجع اس کا کیا ہے، تو اس کا ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ التی ہے، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ التی، کیوں کہ موصول یہ قاعدہ ہے کہ موصول کے لیے کہ جب صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، یہ بھی قاعدہ ہے اس موصول کا کہ اس موصول کا جو صلہ ہوتا ہے صلے میں ایک ضمیر ہو جو موصول کی طرف لوٹے، تو یہاں بہا کی ہا ضمیر موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جوزو فعل ہو گیا، تطہیر مصدر ہے، اور با جار ہے، ہا مجرور متصل، جار مجرور مل کر یہ تطہیر مصدر کے متعلق ہو جائیں گے، تطہیر متعلق ہے اور جار مجرور مل کر ظرف مستقر بنے، ظرف لغو بنیں گے، ظرف لغو، یعنی اگر متعلق موجود ہو تو ظرف لغو ظرف لغو بناتے ہیں، تو یہ تطہیر مصدر اپنے متعلق سے مل کر کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا، یہ جوزو فعل کا فاعل بن جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر موصول کا صلہ بن جائیں گے۔ اب موصول اور صلہ مل کر المیاہ جو موصوف ہم نے بنایا تھا اس کی صفت بن جائے گی۔ اب موصوف اور صفت، یہ ابھی آپ ادھر یہ المیاہ کو ہم نے موصوف بنایا اور آگے والے کو ہم نے صفت بنائی، فی الحال ادھر رکیں، پھر آپ کو میں ایک قاعدہ بتاؤں گا، آگے دیکھ لیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا سبعۃ میاہ، ہم نے کیا پڑھا؟ سبعۃ میاہ، اب سبع یہ عدد ہے اور میاہ اس کی تمیز ہے، اب تمیز ہوتی کیا ہے؟ جس کو عدد کے ساتھ گنا جائے اسے تمیز کہتے ہیں، جس کو کیا کیا جائے؟ جس کو عدد کے ساتھ گنا جائے اس کو تمیز کہتے ہیں، جس کو بھی عدد کے ساتھ گنا جائے گا تو اسے تمیز کہیں گے، یہ ہے تمیز کے بارے میں۔ اب قاعدہ ہے، اس کا سن لیں قاعدہ، سبعۃ میاہ، کہ جو تمیز جب تمیز بعد میں آئے، جب تمیز عدد کے بعد میں آئے، اور آتی بھی اکثر بعد میں ہے،
آتی بھی اکثر بعد میں، ہاں پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے فصول ثلاثتن، یہاں پہلے آئی ہوئی ہے فصول ثلاثتن، تو قاعدہ ہے کہ جب تمیز بعد میں آئے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں۔ عدد کو کیا کہیں گے؟ مضاف، ممیز مضاف، اور تمیز کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ کہیں گے۔ تمیز کو کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ۔ یہ قاعدہ ہے، تو اس کو کیا بنائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو یہ سبا تو پہلے ہے اور میاہن تمجیز ہے اور یہ بعد میں آئی ہوئی ہے، تو یہاں اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے۔ اور پہلے اگر آ جائے اس کے بارے میں ہے کہ جب تمجیز عدد سے پہلے آ جائے تو پھر موصوف صفت بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت بنیں گے۔ تو یہاں بعد میں آ رہی ہے، اور یہ بھی ایک سن لیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کہ جو تمجیز ہوتی ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے، جمع مجرور ہوتی ہے۔ آگے کا بھی انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے آپ کو تمجیز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہاں جو 3 سے 10 تک کی تمجیز جمع مجرور آتی ہے، تو میاہن یہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔ تو سبعۃ میاہن ہم نے پڑھا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر کیا بن جائیں گے؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ تو المیاہ ہم نے شروع میں بھی آ رہا تھا، معرفہ بھی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب معرفہ شروع میں آئے اور اس کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ کیا بنتے ہیں؟ مبتدا خبر بنتے ہیں۔ پہلے معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، یہ قاعدہ ہے۔ تو سبا یہ نکرہ ہے اور المیاہ ہے معرفہ ہے۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے سبا تو معرفہ ہو گیا کیونکہ میاہن کی طرف اس کی اضافت ہوئی، اور جب نکرہ کی اضافت ہو جائے تو معرفہ ہو جائے گی۔ تو میں کہوں گا پیارے بھائیو، جب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ مضاف نہیں ہوتے، وہ معرفہ نہیں ہوتے۔ جب نکرہ کی طرف اضافت ہو، مضاف ہو رہا ہو، تو وہ معرفہ نہیں بنتے۔ ہاں جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے گی تو تب نکرہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ تو یہاں جو ہے سبعۃ کی جو اضافت ہو رہی ہے وہ نکرہ کی طرف ہو رہی ہے۔ جب نکرہ کی طرف اضافت ہوگی تو وہ معرفہ نہیں بنے گا بلکہ نکرہ ہی رہے گا۔ اب ہمارا قاعدہ یہی ہے اور یہی لگ بھی رہا ہے کہ جب پہلے عبارت کے شروع میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد نکرہ آ جائے تو معرفہ کو ہم مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو اس کی خبر بنائیں گے۔ تو اب ہماری ترکیب ہو گئی کہ المیاہ اپنے صفت سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بنے گا۔ المیاہ بھی موصوف سے آگے اس کی صفت ہے، یہ اپنی پوری صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور سبعۃ میاہن اس کی خبر۔ اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ پانی، ایسے پانی جن سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، وہ 7 پانی ہیں۔ سبعۃ میاہن 7 پانی ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ دوسری سبق جو ہے ہمارا نور الاضاء کا بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ تیسری سبق میں ہم اس سے آگے ترکیب بھی کریں گے، اجرا کریں گے، اس پر آپ کو قواعد بتائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔